السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیدوار ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک ان احباب کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان حاجت مندوں کے لیے کہ جو حاسدین، بدگویان، بدخواہان، دشمنان کہ مکر و فریب کے زیر اثر رہتے ہو یا ان کے شرارتوں میں الجھے ہوئے ہو، پریشان ہو، ان پر دشمنوں نے، حاسدوں نے سحر جادو کے ذریعے سے قدم بقدم رکاوٹیں و تکلیفیں کھڑی کر دی ہو، اور ایسے حاجت مند کی خواہش ہو کہ معلوم یہ ہو سکے کہ کس نے ہم پر ایسے وار کیے ہیں، کس نے کروائے ہیں، کس نے کیے ہیں، یہ سب معلوم ہو سکیں۔ بعد از تشخیص نتیجہ کنفرم آ جائے کہ حقیقت میں سحر، جادو، تعویذات وغیرہ دشمنوں کے ذریعے سے کرائے گئے ہیں، تو ان حضرات کے لیے، ان دوستوں کے لیے یہ جو عمل پیش کر رہا ہوں یہ بھی انتہائی مجرب المجرب ہے، انتہائی زود اثر ہے۔ پہلی ہی رات میں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ سحر، جادو، تعویذات وغیرہ یہ اپنوں میں، رشتہ داروں میں، غیروں میں، پڑوس میں، باہر کے لوگوں میں کس نے کروائے اور کس عامل نے، کس سفلیگر نے یہ کام کیا ہے، تو یہ سب کچھ اس میں پہلی ہی رات میں معلوم ہو جاتا ہے۔ پہلی رات میں معلوم ہو جائے تو فبیہا، نہیں تو دوسری رات یہ عمل کر لینا ہے، اور تیسری رات اس عمل کی انتہا ہے۔ تیسری رات سے کبھی بھی بات آگے نہیں بڑھی۔ اکثریت میں پہلی ہی رات سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل مبارک جو ہے یہ کراچی کے رہنے والے، ماڈل ٹاؤن کراچی کے شیخ المشائخ صوفی با کمال حضرت پیر نور اللہ نعیمی نقشبندی رحمہم اللہ علیہ سے عطا ہوا تھا، اور کئی مواقعوں پر آزمایا گیا ہے، تو بہت ہی بہترین جوابات، بہترین مناظر بذریعہ خواب نظر آ چکے ہیں۔ اس وجہ سے چینل کی زینت بنا رہا ہوں، تاکہ ایسے دوست احباب جو بعد از تشخیص کے معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہو اور وہ یہ خواہش رکھتے ہو کہ معلوم یہ ہو سکے کہ کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے، اور یہ چیزیں موجود ہے، نہیں ہے، دفن ہے، استعمال کس طریقے سے کرائی گئی ہے، ہاتھ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ طریقہ و ترتیب اس کی یہ ہے، ناظرین کرام، اسکرین پر آپ احباب دیکھ رہے ہو، درود ابراہیمی 11 مرتبہ کاغذ پر لکھ دیا ہے، اس کے بعد سورہ زلزال 11 مرتبہ لکھ دیا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ لکھ دیا ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات مبارک 33 مرتبہ لکھ دیا ہے، اور نیچے 2 رکعت نفل لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی ترتیب سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے معالج ہو یا خود ہی ایسا حاجت مند ہو جو کہ اس عمل کو سمجھ چکا ہو،
تو وہ بعد از نماز عشاء باوضو حالت میں تنہائی والے کمرے میں چلا جائے، جگہ پر چلا جائے، 2 عدد اگربتی سلگا دے، پاک و صاف لباس زیب تن کر لے، اس پر خوشبودار عطر وغیرہ لگا دے، اور جو اس کے سونے کا بیڈ ہو، چارپائی ہو، جو جگہ ہو، اسے بھی صاف و معطر رکھیں۔ اب جب اگربتیاں سلگا لی 2 عدد، تو جائے نماز پر رو بقبلہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ، سحر، جادو، تعویذات وغیرہ کروانے والا کہاں پر یہ اشیاء موجود ہوگی، استعمال کی جا چکی ہوگی، کس طرح استعمال میں لائی جا چکی ہوگی، اس نیت سے 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت باندھ لے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لیں، اور پھر رکعت کو دونوں سجدوں تک لے کر چلا جائے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 100 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ کر رکعت کو پورا کر دے۔ جب سلام پھیر لے تو سلام پھیر لینے کے بعد ناظرین کرام، سب سے پہلے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ زلزال جو کہ کلام اللہ شریف کی 99ویں صورت اور چھوٹی صورتوں میں سے ہیں اور 30ویں پارے میں واقع ہیں، 1 مرتبہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ناظرین کرام، یہ صورت مبارک کلام اللہ شریف میں دیکھ کر بھی زبانی یاد کر سکتے ہو۔ زبانی یاد ہو جائے تو لازم بات ہے، کیونکہ نماز میں تو پھر کلام اللہ شریف کو، سپارے کو پکڑنا، اس میں دیکھنا یہ مناسب و جائز نہیں، اور صورت مبارک بھی چھوٹی سی ہے۔ جب 11 مرتبہ سورہ زلزال پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اور پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں جو کہ 128 و 129 آیات مبارکیں ہیں، مدنی صورت ہے سورہ توبہ، جبکہ اس کی آخری 2 آیات جو کہ مکی جانی جاتی ہے اور مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 1 مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ناظرین کرام، 1 مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ آیات مبارک 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد دعا مانگ لینی ہے، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پر پونگ کر
ہاتھ کو مٹھی کر دے، ہاتھ کو بند کر دے دائیں ہاتھ کو، اور پھر وہاں سے اٹھ کر سیدھا سونے والے کمرے پر چلا جائے۔ جب سونے والی جگہ پر پہنچ گیا تو سنت کے مطابق سو لے اور اس مٹھی والے ہاتھ کو اپنے دانے کان کے نیچے رکھ دیں اور سو جائے۔ تصور میں مقصد رکھے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ العزیز پہلی ہی رات میں سب کچھ واضح نظر آ جائے گا۔ جادو، تعویذات وغیرہ، پتلے، جس بھی اقسام کا سحر جادو کیا جا چکا ہو، اعمال کیے جا چکے ہو، انشاءاللہ العزیز کرنے والا، کروانے والا کہاں دفن ہے، کہاں رکھے گئے ہیں، کس طرح استعمال کیے گئے ہیں، سب کچھ ڈیٹیل سے نظر آ جائے گا۔ صبح کو اللہ کا شکر ادا کرے اور پھر اپنے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرے۔ دشمن کو کچھ نہ کہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیا کرے، اللہ کے ہاں فیصلے کو چھوڑ دیا کرے۔ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت فرماتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ انتہائی معتبر، انتہائی مجرب، انتہائی زود اثر عمل چینل کی زینت بنا دیا۔ تمام انسانیت کے لیے ایک تحفہ حقیر کی طرف سے پیش کر دیا گیا۔ فیضیاب ہو، دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت کے خواستگار رہیں گے۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ، عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔